آج کا جمعہ ہمارے لیے جمعۃ الوداع ہے۔ سب سے پہلے ہم جمعۃ الوداع کے متعلق سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے لیلۃ الجائزہ جو عید کی رات ہوتی ہے اس کے متعلق سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عید کے دن صبح جو ہمیں فریضہ انجام دینا ہے صدقہ فطر کا، انشاءاللہ وہ ہم سماعت کر لیں گے۔ پھر عید یہ کن مواقع کی بنیاد پر ہمیں عنایت کی گئی ہے اور ہمیں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ چند ہی منٹوں میں اور تھوڑی سی دیر میں ہم اتنے اہم مسائل سن کے پھر انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے جمعۃ الوداع، الوداعی جمعہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ لوگوں نے اس کو بھی ایک تہوار سمجھا ہے۔ لوگوں نے جمعۃ الوداع کو بھی ایک واقعتاً سال بھر کے جمعوں میں اور رمضان المبارک کے جمعوں میں ایک خاص اہمیت دے رکھی ہے۔ اس خاص اہمیت کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ یہ عام جمعوں سے بالکل الگ ہے اور اس کی ایک خاص الگ سے فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید ہو سکتا ہے کہ عنایت فرمائی ہوگی۔ تو یہ جب عام جمعوں سے افضل ہے، لوگوں ہی کی ذہنیت میں بتا رہا ہوں، جب عام جمعوں سے افضل ہے اور اس کی ایک خاص اسپیشیلٹی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی عبادتیں بھی رکھی ہو جو الگ سے ہوں گی، جو الگ سے خاص اسپیشل ہوں گی، شاید ہمیں اس کے کرنے سے کچھ الگ سے اجر بھی ملے گا۔ تو پھر بعض لوگوں نے کئی الگ الگ باتوں کو چلا دیا، یہ واٹس ایپ کے تھرو ہو یا پھر آج کے سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم کے تھرو ہو، انہوں نے چلایا کہ جمعۃ الوداع یعنی الوداعی جمعے کو جو شخص 2 رکعت 4 رکعت 2 سلام سے الگ الگ انداز میں پڑھے گا، اس کی بہت ساری نوعیتیں لوگوں نے بیان کی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 70 مرتبہ سورہ فاتحہ 2 رکعت میں الگ الگ کر کے ہر رکعت میں پڑھیں گے تو پھر زندگی بھر کی جو نمازیں ہماری چھٹی ہے وہ معاف ہو جائے گی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آیت الکرسی کو 100 مرتبہ جو نماز میں پڑھ لے گا تو پھر اس کی زندگی بھر کی نمازیں معاف ہوگی یا پھر 70 سال 80 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا۔ بعض لوگوں نے اس طریقے سے، اب وہ واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ کو کہا گیا ہے کہ یہ ایک سرکاری بیت الخلاء ہے، یہ جو آتا ہے کچھ نہ کچھ یہاں پر کر کے جاتا ہے، تو لوگوں نے جو ذہن میں آیا لکھ دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دین کو مذاق سمجھ لیا اور جو ذہن میں آیا 70 مرتبہ 80 مرتبہ آیت الکرسی اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے زندگی بھر کی نمازوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر لوگوں نے عمل بھی شروع کر دیا، الوداعی جمعہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی عبادت ہوگی، کیوں انکار کریں ہم، زندگی بھر کی نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ بہرحال ایسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ دیکھیے، جمعۃ الوداع اور الوداعی جمعے کی خاص طور پہ کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے اور ایسی کوئی نماز نہیں ہے جو زندگی بھر کی نمازوں کو معاف کرانے والی ہو۔ نمازوں کو معاف کرانے کا کوئی بھی طریقہ کار نہیں آیا۔ نماز کو تو بہرحال ادا کرنا پڑتا ہے اور اگر وہ ادا نہ ہو سکی ہو تو اس کو قضا کرنا پڑتا ہے۔ ادا نہ ہو سکی ہو اتنا آسان جملہ تو ہے، لیکن اگر کسی کی نماز قضا ہو رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ علی، ایک مرتبہ جو نماز جماعت کے ساتھ چھوٹ جاتی ہے اس کی بھرپائی کے لیے زندگی بھر نماز پڑھی جاتی رہے تو پھر وہ نماز کی برکتیں اور وہ نماز کی سعادتیں اور وہ نماز کا ثواب پھر نہیں ملتا۔ ذمے سے قضا پڑھنے سے ساقط تو ہو جاتی ہے، ہٹ جاتا ہے کاندھے سے وہ فریضہ، لیکن زندگی بھر بھی اگر ایک نماز کی قضا میں بندہ پڑھتا رہے تو وہ جو ادا کے وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے، وہ ثواب پھر بندے کو نہیں ملتا ہے، وہ ثواب بندے کو نہیں ملتا ہے۔ تو بہرحال اس بات کا اہتمام کرے کہ زندگی بھر ہم نمازیں پڑھتے رہیں، اور اگر کچھ چھوٹ گئی تھی، قضائے عمری کا موقع ہے، قضائے عمری کرے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈنے کی انسان کوشش کرے فریضہ ادا کرنے کے لیے تو پھر کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہرحال جمعۃ الوداع کی میں بات کر رہا تھا، الوداعی جمعہ ایک نوعیت سے اس کی ایک اہمیت بہرحال ہم اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہفتے بھر کے دنوں میں جمعہ کا دن ایک سردار ایام ہے، سید الایام ہے۔ ہفتے کے 7 دنوں میں ایک محتم بالشان دن ہے، جمعہ کا دن عید المؤمنین قرار دیا گیا ہے۔ جمعہ کے اعمال عام اعمال سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں،
تو بہرحال درود کی کثرت وغیرہ اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے عام جمعوں سے جمعے کا دن ایک اعتبار سے فضیلت کا حامل ہو گیا، تو رمضان المبارک کے جمعے تو یہ تو دوسرے سال بھر کے جمعوں سے زیادہ افضل، 3 ہو یا 4 ہو، 4 جمعے تو سال بھر کے جمعوں سے یہ افضل۔ اور پھر وہ جو 4 جمعے ہمیں رمضان میں ملے تھے، وہ رمضان کے 4 جمعوں میں الوداعی جمعہ آخری جمعہ ہوتا ہے۔ پھر عام جمعوں سے افضل ترین جمعہ یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ عام جمعوں میں ہم عبادت کریں تو جمعے کے دن عبادت کا ثواب ہے، لیکن رمضان کے جمعے میں ہم عبادت کریں تو نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرض کے برابر، اور پھر 1 روپیہ 70 روپے خرچ کرنے کے برابر، اس طریقے کی نیکیاں بندے کو ملتی ہے۔ پھر یہ جمعہ ملنے کے لیے 1 سال اور انتظار کرنا ہوگا، رہی زندگی تو پھر ملاقات ہو سکتی ہے ایسے جمعے سے، ورنہ زندگی نہ رہی تو بٹن کے بند کرنے کی طرح انسان کی زندگی ہو گئی ہے اس زمانے میں۔ اب وہ وصیتیں کرتے ہوئے بالکل بوڑھا ہوتے ہوئے، اور پھر پتہ چل جاتا تھا لوگوں کو پہلے زمانے میں کہ یہ اب انسان دنیا سے جانے والے ہیں، تو نصیحتیں وصیتیں کرتے ہوئے دنیا سے جاتا تھا۔ اب وہ معاملہ نہیں رہا، ارے جمعے میں اچھا تھا، عصر میں جنازہ آ گیا اس کا، ارے عصر میں میرے ساتھ ہی نماز پڑھا، بازو وہی صف میں، ارے اچھا بلا تھا، کھاتے پیتے ہنستے بولتے، روزہ بھی رکھا تھا، سحری بھی کیا تھا، تو پھر مغرب میں اس کا جنازہ تیار ہے۔ تو بہرحال چند دیر کے لیے افسوس ہوتا ہے، انسان اس طریقے سے دنیا سے جا رہا ہے، بٹن بند کرنے کی طرح اس کی زندگی ہو گئی، اس سے کچھ زیادہ اہمیت اب اس کی زندگی کی گارنٹی باقی نہیں رہی ہے، بہت آسان ہو گیا ہے انسان کا دنیا سے جانا۔ تو بہرحال آئندہ سال رہے تو پھر یہ جمعہ حاصل ہوگا، ورنہ یہ جمعہ نہیں ملے گا، یہ بات پکی ہو گئی۔ اسی لیے یہ جمعے کی اہمیت بڑھ گئی۔ باقی الوداعی جمعے کی عام جمعوں سے یا رمضان المبارک کے جمعوں سے کہیں زیادہ افضلیت نہیں، اس بات کو ہم اپنے ذہن نشین کر لیں۔ کوئی خاص عبادت بھی اس جمعے کو نہیں ملی۔ باقی اس کے بعد اب جو ہمارے لیے بات کو سننا ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ لیلۃ الجائزہ، لیلۃ الجائزہ یہ کون سی رات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے رمضان المبارک میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ہر دن ہر رات بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد کرتے ہیں رمضان المبارک میں لوگوں کو۔ لیلۃ الجائزہ میں جتنے رمضان المبارک میں مکمل لوگ مغفرت پا چکے ہیں، اتنے مکمل لوگوں کو صرف 1 رات میں مغفرت کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے ہر دن میں بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد، وہ بکریوں کو گننا مشکل تھا، ناممکن تھا، وادیوں میں بھری ہوئی پھیلی ہوئی وہ بکریاں تھیں، ان کی بالوں کی تعداد میں رمضان کے 1 دن میں اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتے ہیں، رمضان کی رات میں پھر اتنی تعداد میں اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتے ہیں، دوسرے دن پھر اتنی تعداد میں، پھر تیسرے دن اتنی تعداد میں، پورے رمضان المبارک میں ملا کر جتنی اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیلۃ الجائزہ 1 رات میں اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ جب یہ فضیلت اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شب قدر کی تو رات نہیں ہے؟ آپ جس کے بارے میں تذکرہ فرما رہے ہیں، قرآن میں تذکرہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ شب قدر کی فضیلت الگ سے ہے جس کو بیان کیا جا چکا، یہاں بھی بیان کیا جا چکا۔ اگر اس کو سننا ہو تو پچھلے ایپیسوڈ میں یعنی پچھلے بیان میں آپ لوگ سماعت کر سکتے ہیں۔ بہرحال شب قدر کا موقع تو چلا گیا، اب لیلۃ الجائزہ وہ رات ہے جو عید کی رات کہی جاتی ہے، یعنی کل آئندہ عید ہے تو آج کی جو رات ہے اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ الجائزہ۔ اس کے نام سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، جائزہ انعام کو کہا جاتا ہے، تحفے کو کہا جاتا ہے، گفٹ کو کہا جاتا ہے، ہدیے کو کہا جاتا ہے۔ اب بندہ جب مہینہ بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے لیے
اللہ کے خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارا، کھانے پینے سے چھوڑ دیا، حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتے ہیں فرشتوں سے کہ میرے فرشتوں جواب دو، ایک مزدور مہینہ بھر کسی کے لیے مزدوری کرے تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ اس کی تنخواہ اور اس کی سیلری اور اس کا معاوضہ پورا کا پورا اس کو دے دیا جائے، ذرے برابر کمی کے بغیر مکمل طور پر اس کو دے دیا جائے، ذرے برابر اس میں کمی نہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو انعام دینے والی رات ہے، جو پوری کی پوری تنخواہ دینے والی رات ہے اور پورا کا پورا معاوضہ بندے کو ملنے والی رات ہے، وہ رات عید کے دن والی رات ہے۔ یعنی کل اگر عید، مثال کے طور پر ہمیں اندازہ ہے کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کل آئندہ ہفتے کو ہماری عید ہوگی، تو آج کی جو رات ہے اس رات کو کہا جائے گا لیلۃ الجائزہ۔ جو شخص، اب علماء کرام نے اس کی فضیلت میں اس میں کیا اعمال ہمیں کرنے چاہیے، اس شخص کے متعلق فرمایا کہ جو شخص ایک مہینہ بھر کسی کے لیے ورک کرے، کام کرے، محنت کرے، اور انعام جب تنخواہ اور پگار اس کو سیلری مل رہی ہے اس وقت غفلت کے ساتھ گزار دے، تو اس شخص سے بڑا محروم کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا کہ مہینہ بھر تو وہ محنت کرے کسی کے لیے، اور جب اس کو اس کا ہدیہ اور تحفہ اور انعام دیا جا رہا ہو وہ غفلت میں ہو۔ تو بہرحال اتنی بڑی رات جب ہمیں عنایت کی گئی ہے، جبکہ رمضان المبارک میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی ایک رات میں ہو رہی ہے، تو ہم ایسے موقع کو بازاروں کی زینت نہ بنائیں، ہم ایسی رات کو، اتنی مقدس ترین رات کو ہم صرف غفلت کے ساتھ نہ گزارے، صرف عید کی تیاری میں نہ گزارے، اس سے پہلے عید کی تیاری ہو جانی چاہیے، یہ رات کے آنے سے پہلے تیاری ہو جانی چاہیے۔ بعض علماء نے لکھا کہ اس رات میں بھی تھوڑی سی عبادت ہمیں ضرور کرنی چاہیے، یعنی غفلت کے ساتھ نہ گزارے، رات میں جاگ کر کچھ ہم عبادتیں کر لیں، پوری رات نہ صحیح جس طریقے سے ہم نے شب قدر میں کی تھی، لیکن تھوڑی سی رات کا حصہ ہم اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے گزارے، غفلت کے ساتھ نہ گزارے، اتنا وقت کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے لے۔ تو یہ انسانی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ کوئی فقیر، کوئی غریب آپ کے سامنے یوں کہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے نام پر 1 روپیہ دے دے، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ 1 روپیہ مانگ رہا ہے، اگر میں 10 روپے بھی دے دوں تو میرے جیب سے کون سا زیادہ جانے والا ہے، کون سی بڑی اہمیت 10 روپے کی ہے، تو 1 روپے کا سکہ مانگا ہے تو 1 ہی روپیہ نہیں دیتا، فقیر اور غریب نے اپنے حساب سے مانگا اور آپ نے اپنے حساب سے دیا، یعنی آپ نے 10 روپے دیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب بندہ تھوڑا سا وقت بھی لگاتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق تھوڑا سا وقت آپ نے دیا تھا، ہم نے دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ رات بھر کی عبادت کا ثواب دے دیں گے۔ اور ضروری کام یہ ہے شب لیلۃ الجائزہ کے جو ہے نا کے نام پہ کہ ہم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، عید کی جو رات ہوتی ہے اس میں، اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں، اعلان کرنا نہ پڑے کہ بھئی کل سے پھر فجر کی نماز بھی ہونے والی ہے مسجد میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کڑوی ہے، اعلان یہ نہ کرنا پڑے کہ بھئی کل سے بھی نمازیں ہوتی ہے مسجد میں، صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی فجر ہوتی ہے۔ لوگوں کو دیکھا گیا کہ رمضان کے بعد جب عید کا دن ہوتا ہے اسی دن سے فجر کی نماز غائب ہو جاتی ہے۔ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا عید کے دن، اس کی عید کی نماز بھی نہیں ہوتی، چونکہ عید کی نماز واجب اور فجر کی نماز فرض، اہمیت دے دیا واجب کو اور فرض چھوڑ دیا۔ تو جب تک فجر کی نماز اس کی نہیں ہوتی، عید کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے عید گاہوں میں اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ بھئی جس کی چھوٹ گئی ہے فجر ذرا ٹھہر کر کے پڑھ لے، پہلے کسی کو دیکھ کر نہ شرمائے، اس طریقے کا اعلان ہوتا ہے، کیونکہ پھر اس کی عید کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ لہذا فوقیت ہم واجب کو نہیں دے سکتے فرض کو چھوڑ کر کے، لہذا فجر کی نماز عید کے دن بھی پڑھیں، علاوہ ازی ایام میں بھی، انعام کا دن ہوتا ہے عید کا دن، اس دن بھی ایک نماز ہماری نہ جانی چاہیے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دے، مشکل وقت میں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کام کرے، رحمتوں کے دروازے کھولے، تو تمہارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تم خوشی کے مواقع پر اللہ کو نہ بھولو،
خوشی کے مواقع پر اللہ سے مانگو، خوشی کے موقعوں کو سنت کے موافق گزارو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے غم کے موقع پر، تمہاری مصیبت کے موقع پر فوراً لپک کے اللہ اپنی رحمت کو بھیجے گا اور تمہاری مصیبتیں اور آفتیں رحمتوں میں بدل جائے گی۔ بہرحال یہ تھی لیلۃ الجائزہ۔ اس کے بعد دن آتا ہے عید کا دن۔ عید کا دن آتا ہے۔ عید کا دن اس کی تفصیل ہے، بہرحال اس چیز کو بھی ہم ذہن میں رکھیں۔ دیکھیے عید کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دیا، پہلے اس کی تھوڑی سی تیاری میں بتا دو، پھر اس کے بعد ہمیں کیا عمل کرنا ہے۔ تیاری میں بعد میں بتاؤں، پہلے عید کا دن جو ہمیں ملا ہے وہ کس بنیاد پر ملا ہے، کس وجہ سے ملا ہے۔ دیکھیں آپ غیروں کی قوموں میں، بعض تو ایسے بھی قومیں ہیں دنیا میں جن کے پاس ہر دوسرا چوتھا دن عید کا ہوتا ہے۔ انسان کی عقل میں آنے والی بات بھی نہیں ہے کہ ہر چوتھا پانچواں دن، جس طریقے سے ہر کنکر ایک شنکر ہوتا ہے کسی قوم کا، اسی طریقے سے ہر چوتھا اور پانچواں دن عید کا۔ کوئی بھی واقعہ پیش آ جائے، اس واقعے کی اس میں یعنی ماضی میں ہی گم رہتے ہیں، وہ اسی کو جو ہے نا عید کا دن بنا لیتے ہیں اور بس عید ہی ہوتی رہتی ہے، کوئی عمل کا جو ہے نا ان کے پاس ایسا موقع نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیں، ہمیں جو یعنی اسلام میں اور مسلمانوں کو جو دو عیدیں دی گئی ہے، کتنے بہترین مواقع پر دی گئی ہے اور کتنا اچھا سنہرا موقع ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں اگر تو شوال کی پہلی تاریخ ہمارے لیے عید الفطر قرار دی گئی ہے۔ آپ اگر غور کریں، شوال کی پہلی تاریخ کو تاریخ اسلام میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس کی یاد میں ہم عید الفطر مناتے ہوں۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ کوئی ایسا واقعہ شوال کی پہلی تاریخ کو تاریخ اسلام میں جب سے دنیا بنی ہے کوئی ایسے بڑے واقعات پیش آئے ہو جس کی یاد میں عید الفطر منائی جا رہی ہو؟ نہیں۔ بقرعید کا دن ہے، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس کی یاد میں بقرعید منائی جا رہی ہو؟ نہیں۔ ایسا کوئی واقعہ نہ بقرعید میں نہ عید میں۔ دوسروں کے پاس آپ دیکھیں جس طریقے سے عیسائیوں میں عید منائی جاتی ہے، کرسمس، ہیپی کرسمس، یہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر عید منائی جا رہی ہے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخی اعتبار سے ولادت کی تاریخ کوئی متعین نہیں ہے، بس اندازے پہ گھڑ لیا کہ 25 دسمبر اور کرسمس منانے چلے۔ بہرحال ایک واقعہ پیش آیا، اسی میں گم ہے اور اسی کو عید بنا لیا۔ ہمارے پاس کوئی ایسا واقعہ نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت کے دن کو عید کا دن قرار دے دیتے۔ آپ دیکھیں عید الفطر عید کا دن ہمارے لیے ہے، اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی۔ بقرعید کا دن ہجرت کا موقع، بڑا ہی بہت زبردست واقعہ تھا۔ کعبۃ اللہ کی طرف مڑ کے دیکھتے اللہ کے رسول غم میں یوں فرماتے کہ کعبہ تیرے کو چھوڑ کے میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا، مجھے تو اتنا زیادہ پسند ہے، اگر تیرے رہنے والے یہاں کے بسنے رہنے والے اگر مجھے مجبور نہ کرتے تو میں کبھی کعبے کی زمین کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ آپ ہجرت کر، اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، یہ واقعے کے دن کو عید کا دن قرار دے دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا۔ بدر کا میدان، ہزاروں کا لشکر سامنے ہے، 313 غالب آ گئے، فتح، پہلی فتح اسلام کی، فرق کرنے والی اسلام اور کفر کے درمیان، وہ عید کا دن قرار دے دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا۔ احد کا میدان، دندان مبارک شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی فتح حاصل ہوئی، ہو سکتا تھا کہ اس کو عید کا دن۔ فتح مکہ فتح ہو گیا، لوگ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اپنے مسلوں کو پکڑ کے اور کعبۃ اللہ کے دروازوں کو پکڑ کے۔ کافر بھی دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہم اگر فاتح ہوتے، ہماری قوم اگر فاتح ہوتی، جس طریقے سے ہم 4 مرتبہ جا کے مدینے پہ اور یثرب پہ ابھی تک حملہ کر کے آ گئے، یہ 10 سال میں انہوں نے 4 مرتبہ، احد اور پھر بدر پہلا، پھر احد، پھر خندق، پھر اسی طریقے سے ایک اور انہوں نے احزاب، اس طریقے سے 4 انہوں نے حملے کیے تھے مدینے پہ، کوئی ایک بھی کامیاب نہیں ہوا۔ نیتیں بڑی فاسد تھی، بڑا فساد اس کے اندر تھا کہ ہم اگر فاتح ہوتے تو ان کی عورتوں کا کیا حشر کرتے، ان کے بچوں کا کیا حشر کرتے، ان کے مال اور دولت کا کیا حشر کرتے، ان کے گھر بار کا کیا حشر کرتے۔ یہ فاتح قوم ہے، یہ کیسی فاتح قوم ہے؟ انہوں نے تو کامیابی کے دن مسلوں کو پکڑ لیا،
کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑ کے رو رہے ہیں، رات بھر رو رہے ہیں۔ وہ ہندہ جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، وہ اپنے کمرے میں کونے میں ایک پکڑ کے بیٹھ گئی کہ اب آئیں گے میرے ساتھ، ظلم و زیادتی ہوگی، کیونکہ اس نے وہی نظارے دیکھے تھے۔ لیکن دیکھتی دیکھتی کیا نظر آیا کہ کئی دیر ہو گئی، رات کا اندھیرا چھا گیا، 3-4 بج رہے ہیں رات کے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، ایک آواز بھی نہیں ہو رہی، نہ چیخنے کی، نہ چلانے کی، نہ لوٹنے کی، نہ لوٹانے کی، سب کے سب خاموش سناٹا ہے۔ عام دنوں سے زیادہ امن پھیلا ہوا ہے۔ یہ کامیابی والے دن، یہ فتح والے دن اور یہ خوشیوں والے دن مسلمان اس طریقے سے مناتے ہیں۔ باہر نکل کے جھانکنے لگی کہ ابھی میرا قلع قمع ہو جائے گا، ابھی میری گردن کو الگ کیا جائے گا، میں تو محمد مصطفیٰ کے چچا کا کلیجہ چبائی ہوئی ہوں۔ باہر نکل کے کیا دیکھتی ہیں؟ صحن مکہ تک جب جاتی ہے، مطاف میں دیکھ رہی ہے تو کوئی قرآن کریم کی تلاوت میں آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے بیٹھا ہوا، کوئی سجدے میں روتے ہوئے بیٹھا ہوا، کوئی خانہ کعبہ کو پکڑے ہوئے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ماحول بنا ہوا تو بہرحال مسلمانوں کی خوشیاں اس طریقے کی ہوتی ہے۔ جب وہ خوشیوں کے موقع پر اللہ کو یاد کرتا ہے تو غم کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے اس کے لیے جنت ہے، بہرحال وہ جس طریقے کا کارنامہ انجام دے۔ تو دیکھیے، عید کا دن ہمیں کسی کی پیدائش کے موقع پر نہیں دیا گیا، کوئی بڑے کارنامے کے ہونے پر نہیں دیا گیا، بلکہ ہم رمضان المبارک میں ایسے واقعے کی بنیاد پر دیا گیا کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق جو زندگی گزارے گا، حلال کو اپنے اوپر حرام کرے گا، نہ کھانے کے لیے اس کو کھانا ہے لیکن وہ کھاتا نہیں ہے، بڑی شدت کی پیاس لگی ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی اور جوسز بھی موجود ہے، پھل فروٹ بھی ہے، وہ اکیلے تنہائی کو بھی اختیار کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے پر وہ اپنی پیاس کو بجھاتا نہیں ہے، وہ اپنی بھوک کو مٹاتا نہیں ہے، وہ اپنے خواہشات نفس کو اپنے اندر دبا کر رکھتا ہے۔ ایک مہینے تک جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو انعام کا دن، عید کا دن دیا کہ ہر سال ایسے واقعے کی بنیاد پر جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مکمل طور پر کر کے آؤ تو میں پھر تمہیں ہر سال عید کا یہ سنہرا موقع عنایت کروں گا۔ یہ کسی پرانی یادوں کی، پرانے واقعات کی یاد میں عید ہمیں نہیں دی گئی۔ ہر سال جو عمل کرے گا احکامات خداوندی کے مطابق، اسی کو عربی کے ایک شاعر نے بھی کہا کہ لیس العید لمن لبس الجدید، العید لمن خاف عن الوعید۔ کیا فرمایا؟ عید صرف نئے کپڑوں کے پہن لینے کا نام نہیں ہے، العید لمن خاف عن الوعید، جس نے رمضان المبارک کو گزارا اور یہ ٹریننگ پیریڈ میں اپنے آپ کو سدھارا، اس شخص کے لیے عید ہے۔ العید لمن خوف عن الوعید، جو اللہ کی وعیدوں سے ڈر گیا، جو صحیح راستے پر آ گیا، گناہوں کو چھوڑ دیا، اس شخص کے لیے عید ہے۔ عید اس شخص کی نہیں ہے جو صرف نئے کپڑوں کو عید سمجھ رہا ہے۔ نئے کپڑوں کو پہننے کا نام عید نہیں ہے۔ نئے کپڑے پہننا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عید کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، لیکن صرف اور صرف نئے کپڑوں کے پہننے کا نام عید نہیں۔ العید لمن خوف عن الوعید، کہ عید اس شخص کو ملے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعیدوں سے ڈر جائے۔ بقرعید کا موقع بھی ہے، وہ ایسے نہیں مل گیا ہمیں، ایک بہترین فریضہ، ایک بڑا فریضہ جو اسلام کا ہے اس کو ادا کرتے ہیں لوگ۔ یہاں رمضان میں روزوں کا فریضہ ادا کرنے کے بعد عید کا موقع کسی پرانے واقعے کی بنیاد پر نہیں، اور بقرعید میں 9 ذی الحجہ کا دن وقوف عرفہ، یہ اصل حج کا دن ہے۔ حج کی فرائضگی کے بعد 10ویں ذی الحجہ کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ عید کا دن قرار دیتے ہیں۔ تم نے ایک بڑا فریضہ انجام دیا ہے، لہٰذا دنیا کے کئی ممالک سے لوگ آ کر کے جمع ہو کر کے عید کا یعنی عرفے کا دن کو گزارا ہے، اب دوسرے دن ہم نے تمہارے لیے عید کر دی۔ تو بہرحال کسی پرانے واقعات کی بنیاد پر صرف گم ہوتے رہنا، حالانکہ اسلامی تاریخ ایک جگمگا رہی ہے ایسے واقعات سے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بڑے واقعات ایسے پیش آئے، لیکن ان صرف واقعات میں گم ہو کے رہ جانا اور اسی کی یاد میں عیدیں وغیرہ منانے لا، یہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دوسری قوموں میں ہم نے یہ عیدوں کو دیکھا، ایسی عید ہمیں نہیں دی گئی۔ الدین ان الدین عند اللہ الاسلام، ایسا بہترین دین اور اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ بہرحال احکامات عید کو ہم ذرا سا سن لیں، 1-2 منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں۔ دیکھیے، عید کا دن
عید کا دن جو ہے ہم کیسے گزاریں، اس کی سنتیں آپ سن لیں۔ کل صبح انشاءاللہ عید ہوگی، تو بہرحال پہلے تو لیلۃ الجائزہ رات ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزاریں، کوئی غفلت والا کام نہ ہو، کوئی اس بھیڑ بھڑکے میں ہم نہ جائیں جس میں غیر محرم خواتین وغیرہ ہوتی ہوں، اپنی آنکھوں کو سیکنا اور پھر اپنے بہرحال اپنے آپ کو نامحفوظ رکھنا۔ یہ سارے مواقع پر انسان کو چاہیے کہ وہ انعام کی رات سارا مہینہ محنت کر کے اپنے انعام کو انسان غارت نہ کرے، بلکہ اس کا خیال رکھے۔ رات پہلے عشاء کی نماز جماعت سے، فجر کی نماز جماعت سے، رات بھر کے عبادت کا ثواب جتنا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ دے روکے دھوکے عبادت کر کے گزار لے۔ بہرحال دوسرا دن جب صبح ہو تو عید الفطر کا دن ہے، سب سے پہلے ہم فطرانہ نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ فطرانہ کیا ہے؟ اس سال علماء کرام نے جو متعین کیا ہے، دیکھیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 4 چیزوں کے اوپر فطرہ نکالتے تھے، 4 چیزوں کی وجہ سے۔ خالی لوگوں نے سمجھا کہ 1.25 سیر گھیوں کے ذریعے اللہ کے رسول فطرہ نکالتے تھے، نہیں، بلکہ جب فراوانی اپنے گھر میں آئی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کے ذریعے بھی فطرہ نکالا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کے ذریعے بھی فطرہ نکالا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مربع جس کو کہا جاتا ہے کشمش، اس کے ذریعے بھی فطرہ نکالا ہے۔ حالات جیسے ہوتے تھے اللہ کے رسول اس سے فطرہ نکالتے تھے۔ گھر میں کچھ نہیں ہے، جو کہ گھیوں کے ذریعے نکال دیا 1.25 سیر۔ حالات کچھ اچھے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو کے ذریعے۔ تو اب دیکھیے گھیوں کے ذریعے 1.25 سیر جس کی قیمت اس سال متعین ہوئی ہندوستانی اعتبار سے 80 روپے پر ہیڈ فی کس۔ یہ فطرہ واجب ہے۔ گھر کے ایک ذمہ دار کو اگر نکالنا ہے تو ذمہ دار گھر کا وہ اپنے نابالغ اور بالغ اولاد اگر وہ نہ کماتی ہو تو ان کی طرف سے، اور بیوی یعنی گھر کا ایک سربراہ اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے فطرہ ادا کرے گا۔ 80 روپے کے حساب سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو بالکل غریب تر کیٹیگری میں سمجھتے ہیں، 80 روپے کے ذریعے ہم نکالیں 1.25 سیر گھیوں۔ ہاں ہم مڈل کلاس کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، مڈل کلاس کے، اب 2 چیزیں، ایک تو کھجور ایک جو، یہ 3.5 کلو، اس کی قیمت سے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ جو کی جو 3.5 کلو کی قیمت ہوگی وہ 210 روپے فی کس پر ہیڈ، اپنے اہلیہ اپنے بیوی بچوں کی طرف سے آپ نکالیں گے، ساروں کی طرف سے الگ الگ 210 روپے کے حساب سے۔ اگر ایک 10 لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 1150 روپے، اس طریقے سے ہم نکالیں گے۔ بہرحال اگر ہم اس سے تھوڑا سا اوپر جانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے ذریعے بھی نکالتے تھے۔ مڈل کلاس کا اگر کھجور لے لیں، زیادہ رائل والا نہیں، تو پھر ہاں اس کی جو قیمت ہوتی ہے فی زماننا ھذا 350 روپے پر ہیڈ، 3.5 کلو۔ اگر زیادہ بھی نیچے والی کھجور نہیں اور زیادہ ہائی فائی بھی نہیں، ایک مقدار والی لے لیں ہم تو 350 روپے فی کس جو ہے نا، اس کا ایک صدقہ فطر بنتا ہے پر ہیڈ۔ اور پھر اگر اس سے اوپر کشمش کے ذریعے ہم نکالنا چاہتے ہیں، مربے کے ذریعے، تو بہرحال 910 روپے فی کس۔ رائل فیملی سے تعلق رکھنے والے، اپنے آپ کو نواب کہنے والے، بھائی ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوب دیا ہے، تو اب دینے میں کنجوسی نہ کریں، دینے میں آگے بڑھیں، دینے میں بھی آگے بڑھیں۔ 910 روپے پر ہیڈ ہم اپنا صدقہ فطر ادا کریں۔ بہرحال سنتیں جو ہے وہ سب سے پہلے عید الفطر کی دیکھیں کہ ہم سب سے پہلے فریش ہو جائیں، غسل کرنا یہ عید کی سنتوں میں سے ہے۔ دوسری چیز اچھے کپڑے پہننا، جو بھی ہمارے پاس کپڑے، نئے کپڑوں کا تذکرہ نہیں ہے، اچھے کپڑے، جتنے کپڑے ہمارے پاس ہیں ان میں سب سے اچھے کپڑے جو ہمارے پاس ہے اس کو زیب تن کر لیں، سرما لگا لیں، عطر لگا لیں، خوشبو کا استعمال کر لیں۔ پھر اب عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تسبیح پڑھنا ہے۔ تسبیح کون سی پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایک خاص قسم کی جو ہم جس کو کہیں گے کہ ریڈیشن جس کو کہیں گے، یا پھر موقع کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے انسانی جسم کو جو فائدہ پہنچانا رکھا ہے، اطباء نے بھی اس بات کو آج تسلیم کیا ہے کہ فلاں موقع پر جو تسبیح پڑھتے ہیں اس کا الگ الگ فائدہ ہے،
الگ رکوع میں یہ تسبیح پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا، سجدے میں الگ تسبیح ہے، قیام میں الگ تسبیح ہے، تشہد میں الگ تسبیح ہے، کھانا کھاتے وقت الگ تسبیح ہے، اگر واش روم سے فارغ ہونا ہے اس کے لیے الگ تسبیح ہے، الگ دعائیں ہیں۔ اور یہ عید گاہ کے موقع پر جب ہم جاتے ہیں، عید الفطر کے موقع پر زور سے پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پوری بستی میں آواز گونجنی چاہیے، گونجتے ہوئے اگر ہم مسجد میں پڑھ رہے ہو۔ افضل یہ ہے کہ عید گاہ میں پڑھیں، اس کی حکمت بتانے کا وقت نہیں ہے، اوپر ہو چلا ہے وقت، پہلے ہی اوپر ہو گیا، تو بہرحال وقت نہیں ہے حکمت بتانے کی۔ عید گاہ میں ہم عید الفطر کی نماز ادا کریں، وہ اس کی الگ الگ حکمتیں ہیں کہ رعب اور دبدبہ غیر قوموں پر یہ اتفاق اور اتحاد سے نظر آتا ہے۔ سال میں 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع کو عنایت فرمائے، پیدل جانے کی کوشش کریں۔ یہ سنتوں کے ساتھ عید الفطر کے موقع پر جب ہم نماز پڑھنے جائیں کچھ میٹھا کھا کر جائیں، کھانا بھی کھا کر جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول طاقت میں کھجور کھا کر کے جاتے تھے، سنت کی ادائیگی میں طاقت کھجور یا پھر شور خورمے میں ڈال کے وہ جتنے بھی آ جائیں، پھر بہرحال کچھ شیرینی لیتے ہوئے جائیں، کچھ کھا کر کے جانا سنت ہے۔ ایک راستے سے جائیں، دوسرے راستے سے آئیں، کیا مطلب؟ ایک راستے سے تسبیح پڑھتے ہوئے جائیں، دوسرے راستے سے تسبیح پڑھتے ہوئے، نئی نئی زمین کے نئے نئے راستے کے فائدے انسان کو ہو۔ بہرحال اس کی بھی حکمتیں الگ الگ ہے، پڑھتے ہوئے جائیں زور سے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بہرحال صدقہ فطر ان اشیاء کے ذریعے نکالنا ہے، کن کو دینا ہے؟ راستے میں جو چلتے پھرتے فقیر ہے، بہرحال میں تو بہرحال اس بات کو کہتا ہوں کہ یہ جو لبادہ اوڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کا، بہرحال یہ چیز نہیں ہے۔ دیکھیے زکوٰۃ کا جو نظام ہمارے پاس شروع ہوا تھا اور فطرے کا اتنا پیارا نظام، ہم عید منانے کے لیے عید کی نماز کو جا رہے ہیں، کتنا پیارا اسلام، کتنا پیارا مذہب، کتنا اچھا مذہب ہے ہمارا کہ صبح ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر پہ قربان جاؤں کہ یہ جو عید منانے کے لیے عمرہ جا رہے ہیں، غریب کے گھر کا بھی چولہا جل جائے، غریب کے گھر کا بھی چولہا جل جائے۔ صدقہ فطر کے جو 2 مقاصد ہیں ان میں پہلا مقصد یہ ہے کہ غریب کے گھر کا چولہا چلے، دوسرا اہم ترین مقصد اس کا یہ ہے کہ رمضان بھر میں ہم نے جو روزے رکھے ہیں، جو ہم نے نمازیں پڑھی ہے، جو ہم نے تراویح پڑھی ہے، جو ہم نے تلاوت قرآن کیا ہے، اس کا جو حق تھا ہم ادا نہ کر سکے، اس کے اندر کچھ کمی کوتاہی غفلتیں ہوئی ہے، اس کی بھرپائی کے لیے یہ صدقہ فطر ہے، اس کی بھرپائی، خشوع اور خضوع میں جو کمی ہو گئی اس کی بھرپائی کے لیے صدقہ فطر ہے۔ بہرحال ان مواقع کو ہم بالکل غفلت کے ساتھ نہ جانے دیں، ان احکامات خداوندی کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہماری طرف سے ایڈوانس میں سب کے لیے عید کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تبارک و تعالی خوب خوشیوں کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہماری یہ عید کو گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔